میسیج کنوے کرنا چاہتی ہیں، جیسے کہ آج کل یہاں پر آپ کو ماحولیاتی آلودگی اور چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور یہ باقی چیزیں تو کرونک برونکائٹس کے پیشنٹس ہیں ان میں نارملی پرسن جو ہے نا اس میں سی او پی ڈی کی اقسام کے بارے میں بتائیے. جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے جو السلام علیکم جی. ہیلتھ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں کفیل الرحمان. آج کے ہیلتھ کاسٹ میں ہم ڈسکس کریں گے سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی سے پھیلنے والی بیماری سی او پی ڈی جس کو کہا جاتا ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر کشمالہ جو کہ پی او ایف میں شعبہ صحت میں اپنی خدمات سے انجام دے رہی ہیں. تو چلیے چل کر بات کرتے ہیں ڈاکٹر کشمالہ سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم سی او پی ڈی ہے کیا؟ ناظرین کو بتائیں. سی او پی ڈی ایک بہت امپورٹنٹ لنگ کی ڈیزیز ہے جو کہ اسموکنگ سے ایسوسیٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اگر ایکسپلین کریں تو اس طرح سے اس کو ہم کہتے ہیں کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز. یعنی نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، obstruction ہو رہی ہے. اس میں سانس کی جو نالیاں ہیں ان میں سوزش ہوتی ہے، ان میں میوکس یعنی جو بلغم ہے وہ بہت زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ان میں obstruction ہوتی ہے. پلس سانس کی جو نالیوں کی والز ہیں ان میں پرماننٹ ڈیمیج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ نا اس میں obstruction کریٹ ہوتی ہے، اور اس obstruction کی وجہ سے پھر ایئر فلو زیادہ صحیح نہیں ہوگا اور پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے. اس میں سی او پی ڈی کی اقسام کے بارے میں بتائیے. سی او پی ڈی کی مین 2 ٹائپس ہیں، ایمفائسیما اور کرونک برونکائٹس. ٹھیک ہے، ایمفائسیما جس کو ہم نارملی ہم کہتے ہیں پنک پفرس، کیونکہ ایمفائسیما کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ ان کی اسکن کا کلر تھوڑا پنکش سا ہوتا ہے. یہ سی او پی ڈی کی ارلی اسٹیج ہوتی ہے، یعنی اسٹارٹ میں جو پیشنٹ ہوگا نا اس میں ایمفائسیما کی ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے. اس میں پیشنٹ کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اور پیشنٹ ہائپر وینٹیلیٹ کرتا ہے، یعنی پیشنٹ بہت تیز تیز سانس لیتا ہے. اس لیے نام سے ظاہر ہے پنک پفرس کیوں؟ کیونکہ وہ پرس لپ ایک جو ہے نا بریدنگ کا اس کا پیٹرن ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم پفر کہہ رہے ہوتے ہیں. اور بہت زیادہ سانس لینے کی وجہ سے نا اس کے جو خون میں آکسیجن کا لیول وہ مینٹین رہتا ہے، یعنی وہ اچھا رہتا ہے. اس وجہ سے اس کی اسکن کا کلر بھی پنکش رہتا ہے. لیکن جو لیٹر آن اس ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے، پیشنٹ کو سانس لینے میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. پیشنٹ سانس جو لینے کی اس کی پہلے اسپیڈ تھی نا وہ نہیں رہتی. پیشنٹ کی ہائپر وینٹیلیشن جو ہوتی ہے نا وہ بھی کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے خون میں جو آکسیجن چاہیے وہ نہیں پہنچ پاتی نا، آکسیجن کی لیول بہت کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیشنٹ میں سائنوسس ڈیولپ ہوتی ہے اور اس کی اسکن کا کلر پنکش سے بلوئش کی طرف چلا جاتا ہے. اور پلس یہ پیشنٹس اوبیس ہوتے ہیں، ان میں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے. تو دیٹس وائی ہم اس کو کہتے ہیں بلو بلاٹرس. جو دوسری ڈیزیز ہے نا اس کو ہم جنرلی کہتے ہیں بلو بلاٹرس. تو یہ نام کا نا تھوڑا لنک ہے علامات سے. اس کے کازز اور رسک فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ کازز میں اس کی جو موسٹ امپورٹنٹ کاز ہے وہ تو اسموکنگ، چاہے وہ ایکٹیو اسموکنگ ہے چاہے وہ پیسیو اسموکنگ ہے. ایکٹیو ان اے سینس کہ پیشنٹ خود اگر سگریٹ پی رہا ہے، خود تمباکو نوشی کر رہا ہے، سگریٹ چاہے حقہ چلم جو خواتین پیتی ہیں گاؤں وغیرہ میں وہ ہو گیا. اور پیسیو اسموکنگ مین اگر آپ خود سگریٹ نہیں پی رہے لیکن آپ ایسے گھر میں رہتے ہیں یا ایسے کمرے میں رہ رہے ہیں، ساتھ آپ کے بیٹھے لوگ جو ہے نا سگریٹ پیتے رہتے ہیں، تو آپ بھی اوبیسلی وہ ہوا انہیل کر رہے ہیں جس میں سگریٹ کی وہ ٹاکسنز اور وہ کیمیکلز موجود ہیں. تو وہ بھی آپ لوگ بھی ایکولی افیکٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایکٹیو ہیں چاہے پیسیو اسموکرز ہیں، ایکولی افیکٹ ہوتے ہیں اس سے نا ہمارے سے. پلس اس میں ایک اور چیز خاص طور پر عورتیں جو لکڑیوں پہ کھانا بناتی ہیں نا، لکڑیاں جلاتی ہیں، تو اکثر ہم اسٹریم پوچھتے ہیں کہ آپ گیس پہ کھانا بناتی ہیں یا لکڑیوں پہ بناتی ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو لکڑیوں پہ کوئلے پہ کھانا بناتی ہیں نا تو اس کا جو دھواں ہوتا ہے وہ انہیل کرتی ہیں اور اس سے ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو لیس کامن جو اس کی کازز ہیں اس میں ایئر پولیوشن ہو سکتا ہے، آکوپیشنل فیکٹر ہو سکتا ہے لائک فائر فائٹرز، ریسپیریٹری ٹریک انفیکشنز ہو سکتے ہیں. تو یہ کچھ اس کی کازز ہیں. پلس ایک اور چیز اس میں جینیٹک فیکٹر بھی پریزنٹ ہے. جینیٹک کچھ ڈیزیز ہیں جیسا کہ سسٹک فائبروسس ایک ڈیزیز ہے، اور الفا 1 اینٹی ٹرپسن ڈیفیشنسی، ٹھیک ہے نا، ان کی وجہ سے بھی سی او پی ڈی ہو سکتی ہے.
اس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا کیا ہیں؟ اس کی علامات میں جو مین علامات ہیں وہ ایک تو وہی سانس کا مسئلہ ہوگا، سانس لینے میں دشواری ہوگی، آپ کو سانس میں سیٹیوں کی آواز آئے گی. یہ کچھ اس کی علامات جو ہے نا استھما سے ملتی جلتی ہیں، لیکن میں ڈفرینشیٹ یہاں پہ کر دوں کہ استھما اور سی پی ڈی میں نا ایک بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہے. وہ یہ کہ استھما کی جو بیماری ہے نا وہ ریورسیبل ہے، یعنی اگر آپ کی سانس کی نالیوں میں مسئلہ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹریٹمنٹ کے بعد اور پریونشنس کے بعد آپ کمپلیٹلی ریورس ہو سکتا ہے، جو بھی پرابلم ہے نا کمپلیٹلی نارمل اسٹیٹ میں آ سکتا ہے. اور دوسرا وہ اٹیکس ہوتے ہیں اس کے نا، وہ ایک کنٹینیوس بیماری نہیں چلتی، اس میں آپ کو کوئی بھی آپ الرجن سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو اب آپ کو اٹیک ہوگا، یا سیزنل ہوگا، کوئی اسپیسیفک سیزن ہے، کولڈ ہے، اس سے آپ کو اٹیکس ہوتے ہیں، اس کے سڈن اٹیکس ہوتے ہیں، تو وہ ایک کنٹینیوٹی بیماری نہیں چلتی. لیکن جو سی او پی ڈی ہے نا خاص طور پہ اس میں جو میجر کمپوننٹ ہے نا کرونک برونکائٹس، یہ زیادہ کامن ہوتی ہے. اس کی دو جو ٹائپس ہیں ان میں کرونک برونکائٹس زیادہ کامن ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ کو لگاتار 2 یا 3 مہینے بلغم والی کھانسی رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا یہ ایک اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ کو کرونک برونکائٹس ہے. اس کے علاوہ وہی سانس کا مسئلہ ہوگا، سانس میں سیٹیوں کی آواز آئے گی، بخار بھی ہو سکتا ہے اگر ساتھ میں انفیکشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پلس اگر ہم ایکس رے وغیرہ کریں گے تو اس پہ ہمیں لنگس پیشنٹ کے ہائپر ایکسپینڈنٹ ملیں گے. تو اس طرح کی ڈفرینٹ مزید لیس کامن علامات بھی ہیں. اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ تشخیص وہی سب سے پہلے تو ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہے. ہسٹری میں یہ علامات ہوں، پلس ہسٹری میں ہم ضرور یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ سگریٹ تو نہیں پیتے، عورت ہے تو آپ لکڑیاں تو نہیں جلاتی، لکڑیوں پہ کھانا بناتی ہیں یا آپ چولہے پہ کھانا بناتی ہیں. یہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے نا کہ یہ اس کو سی او پی ڈی ہے یا کوئی اور بیماری ہے. اس کے پھیلنے کی شرح کیا ہے؟ اس کے جو پھیلنے کی شرح ہے وہ جو گیٹ کی رپورٹ ہے ریسنٹ 2014 کی، اس کے اکارڈنگلی پاکستان میں 19.1% لوگوں میں لوگ جو ہیں وہ اسموکرز ہیں. تو اس کے ریلیٹیولی آبویسلی جتنے زیادہ اسموکرز ہوں گے اسی ریشو میں سی او پی ڈی کے پیشنٹس ہوں گے. لائک 2014 کی پبلش رپورٹ. ہاں تو اب اس کے اکارڈنگلی دیکھیں آپ کتنا نمبرز بڑھ گئے ہوں گے اوبویسلی. اچھا میڈم، اس کی پیچیدگیوں کے بارے میں بتائیں. اس کی جو پیچیدگیاں اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے نیموتھارکس. ینگ لوگوں میں نیموتھارکس ہو سکتا ہے. نیموتھارکس ہم جنرل پاپولیشن کو اس طرح سے سمجھا سکتے ہیں کہ اگر ایک سی او پی ڈی کا پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسموکر ہے، اور اس کو یہ بیماری بھی ڈائگنوز ہو چکی ہے، اور اس میں پھر اچانک سے کبھی اس کو شدید سانس کا مسئلہ ہو، شدید سینے میں درد اٹھے، اس طرح سے ہو سکتا ہے اس میں نیموتھارکس ہو، تو اس کو فوراً ہاسپٹل جانا چاہیے. پلس جو اس کی ایک اور جو موسٹ امپورٹنٹ کمپلیکیشن ہے وہ ہے ہارٹ ایسوسیٹیڈ، کہ اس میں سی او پی ڈی وجہ سے آپ کا جو رائٹ ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے. رائٹ سائڈ آف ہارٹ ہے وہ بہت افیکٹ ہوتی ہے. تو ان پیشنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ سوزش، پٹنگ اڈیما اس کو ہم کہتے ہیں، ٹانگوں کی، پاؤں کی، اس طرح کی نا ہر طرف سوزش وغیرہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور ان کے لنگز میں اگر ہم اسٹیتھوسکوپ سے سنتے ہیں تو ہمیں کریپیٹیشنس ملتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پلمونری ایڈیما ان کو ہو گیا. تو یہ ان کی نا کچھ میجر کمپلیکیشنس ہیں. اس کے علاوہ پلس انفیکشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، نمونیا ہو سکتا ہے اگر بر وقت علاج نہ ہو تو. میڈم، اس کی احتیاطی تدابیر اور ممکنہ علاج کے بارے میں بتائیں. ممکنہ علاج ایک تو میں بتاؤں گی کہ جو پیشنٹ کی سیٹس دیکھتے ہیں، SpO2 آکسیجن کا لیول ہم ان کے بلڈ میں نا چیک کرتے ہیں. تو سی او پی ڈی کے جو یا کرونک برونکائٹس کے جو پیشنٹس ہیں ان میں نارملی پرسن جو ہے نا اس میں آکسیجن 94% یا اس سے ابو اس طرح سے رہنی چاہیے. لیکن جو ایک سی او پی ڈی کا پیشنٹ ہے اس میں 88 to 92%، یہ جو ہے نا نارمل رینج، اس کی آکسیجن کی نارمل رینج ہی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی اگر کم آکسیجن ہمیں مل رہی ہے تو ایک تو ہم اسے آکسیجن دیں گے، اس کو بائی آکسیجن ماسک اور سم ادر سورسز ہم اس کو آکسیجن دیں فوراً. پلس اس میں ہم برونکو ڈائلیٹرز، کیونکہ یہ سانس کی نالیوں کی سوزش ہوئی ہوتی ہے، سانس کی نالیوں کی obstruction ہوئی ہوتی ہے، تو ہم اس کو برونکو ڈائلیٹرز دیتے ہیں. ایسی دوائیاں ہیں جن کے ذریعے سے سانس کی نالیاں کھل سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پلس جو موسٹ امپورٹنٹ اس میں چیز ہے اوبویسلی پریونشن، وہ ہے اسموکنگ کوئٹ کرنے کا ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے. جو کرونک اسموکرز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پاتے، اور وہ ایک بار جاتے ہیں ہاسپٹل سے، کچھ عرصے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں.
تو یہ ان کا نا کانٹینیو ڈیمیج کرتا ہے. مطلب وہ لوپ چلتا رہتا ہاں چلتا رہتا ہے. اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے آپ جو عام عوام ہے اس کو کیا میسیج کنوے کرنا چاہتی ہیں؟ جیسے کہ آج کل یہاں پر آپ کو ماحولیاتی آلودگی اور چمنیوں سے نکلنے والا دھواں اور یہ باقی چیزیں، تو کیا میسیج کنوے کرنا چاہتی ہیں آپ پلیز؟ میں پبلک کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ ایک تو آپ صفائی کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے ارد گرد آپ کوشش کریں جہاں تک ہو سکے صفائی رکھیں، ڈسٹ سے بچاؤ، مطلب آپ کوشش کریں ماسک پہنیں اگر آپ ڈسٹ میں جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اسموکنگ اوبیسلی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. جتنا ہو سکے اسموکنگ کو اوائڈ کریں، اور اگر آپ نے اسموکنگ سٹارٹ کر دی ہے تو اس کو کوئٹ کرنے کی کوشش کریں. اپنا نہیں تو اپنی فیملی کا خیال کریں، کیونکہ یہ نہ صرف ایکٹیو اسموکرز بلکہ پیسو اسموکرز میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے. تو اگر آپ اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ کے کمرے میں موجود جو بچے ہیں آپ کی فیملی ہے اس کا ہی آپ سوچ کے تو اسموکنگ کو کوئٹ کرنے کی کوشش کریں. اور پلس آکوپیشنل جن کی مجبوری ہے، ایسے آکوپیشن میں وہ ہیں جہاں پہ وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس چیز سے، تو وہ پریونشنز اپنی ماسک کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ فریش ایئر میں جا کے کوشش کریں جب بھی موقع ملے فریش ایئر میں جائیں، اور اس طرح سے ان چیزوں کا خیال رکھیں تو آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. جی ناظرین، یہ تھی ہمارے ساتھ ڈاکٹر کشمالہ. امید کرتے ہیں COPD کا یہ انفارمیٹیو سیشن آپ کے لیے بہت مفید رہا ہوگا. مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیں. اسٹے ٹیون ود ہیلتھ کاسٹ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. تھینک یو میڈم.